اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ پارٹ 3 آیت نمبر 74 سے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اسے بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 74 سے 77 تھا۔ میں اسے ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ایکسپلینیشن کا پارہ الگ ریکارڈڈ ہے، تو آپ لوگ چاہیں تو اس میں سے سن سکتے ہیں۔ اور ان میں ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکیں۔ بس خرابی ہے ان چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن۔ کہو کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا اللہ کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں، جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 78 to 82 تھا۔ آیت نمبر 83 سے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور نیک سلوک کرو گے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا۔
کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مدد پہنچے گی۔ یہ آیت نمبر 83 سے 86 تک تھی۔ اب 87 سے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح پاک سے ان کی تائید کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے گھمنڈ کیا، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئے اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اسے جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جسے انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس میں انہوں نے اپنی جانوں کا مول کیا، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا، اس ضد کی بنیاد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے۔ پس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 87 سے 90 تک تھا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اتارا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے، یعنی قرآن مجید، حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اسے جو ان کے پاس ہے۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ کہو اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے تو دوسروں کو چھوڑ کر تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اس سبب سے وہ جو اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور تم انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے،
ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال کی عمر پائے، حالانکہ اتنا جینا بھی انہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 91 سے 96 تک تھی۔ کہو کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ وہ سچا کرنے والا ہے اسے جو اس کے آگے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاریں، اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں۔ کیا جب بھی وہ کوئی عہد باندھیں گے تو ان کا ایک گروہ اسے توڑ پھینکے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 97 سے 101 تک تھی یہ آیت سورہ البقرہ کی۔ اب آیت نمبر 102 سے پڑھیں گے۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیطان سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم منکر نہ بنو۔ مگر وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جسے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور وہ ایسی چیز سکھاتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اسے سمجھتے، اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ اس کے لیے بہتر تھا، ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ اسے سمجھتے۔ یہ آیت نمبر 102 سے 103 تک۔ اب 104 سے، اے ایمان والوں، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں جانتے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو موقوف کرتے ہیں، یعنی منسوخ کرتے ہیں، یعنی کینسل کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح
اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے، اور جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہ آیت نمبر 104 سے 108 تک تھی، اب 109 سے۔ بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تمہیں منکر بنا دیں، اپنے حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ بس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم۔ یہ آیت نمبر 109 سے 112 تک تھی، اب 113 سے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں، انہی کا سا قول۔ بس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ اور مشرق سے مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ یقیناً اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کا حکم ماننے والے ہیں سارے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ وہ جب کسی کام کو طے کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ یہ آیت نمبر 113 سے 117 تک تھی، اب 118 سے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کی سی بات کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے پیش کر دی ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں ٹھیک بات لے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کچھ کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے راستے پر نہ چلنے لگو۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اصل راہ ہے، اور اگر بعد اس علم کے جو تم تک پہنچا ہے تم نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں
نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا۔ یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 118 سے 121 تک تھی۔ اب 122 سے، اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے کہا، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ یہ آیت نمبر 122 سے 124 تک تھی۔ اب 125 سے، اور جب ہم نے کعبے کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں کو جو اس میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے کہا، جو انکار کرے گا میں اسے بھی تھوڑے دنوں فائدے دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 125 سے 126 تک۔ اب آیت نمبر 127، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم کو معاف فرما، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیتیں سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 127 سے 129 تک تھا یہ۔ اب 130 سے، اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا، میں نے اپنے آپ کو سارے جہان کے رب کے حوالے کیا۔ اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے، بس اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے
جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کرتے آئے ہیں۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی۔ آیت نمبر 130 سے 134 تک تھی یہ، اب 135 سے۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم کے دین کی، جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ شریک کرنے والوں میں نہ تھا۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتری ہے، اور جو اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو اب وہ ضد پر ہیں۔ بس تمہاری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا رب بھی ہے، اور وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم خالص اس کے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس کی گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی۔ یہ آیت نمبر 135 سے 141 تک تھا۔